الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. معزز سامعین، برادران اسلام، بڑی عظمت اور محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ فخر موجودات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز والا درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ انعام و احسان اور اس کی بڑی مہربانی اور بڑی بندہ نوازی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرمائی، وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا. یہ بڑا مبارک مہینہ اور بڑا بابرکت مہینہ، اور یہ مہینہ وہ مہینہ جس مہینے کے متعلق پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور درمیانی عشرہ مغفرت ہے اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. اور پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایمان والوں پر فرض فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں، ہمیں یہ بتلاتے ہیں: اے ایمان والو، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ روزے صرف تمہارے اوپر فرض کیے گئے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان قوموں کے اوپر بھی ہم نے روزے فرض کیے تھے. غنیمت جانو، شکر ادا کرو اللہ کا، اس لیے کہ صرف اور صرف نبی آخر الزماں تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہمیں صرف ایک مہینے کے روزے ملے، لیکن ہم سے پہلے جو قومیں گزری تھیں ان قوموں میں کسی قوم میں 2 مہینے کے روزے تھے اور کسی قوم میں 6 مہینے مستقل روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا، اور ہمارے روزے میں کمی کی گئی اور ہمیں یہ حکم دیا گیا صبح صادق سے پہلے کھانا کھاؤ اور پھر مغرب کے موقع پر افطار کر لیا کرو، غروب آفتاب کے موقع پر افطار کر لیا کرو. ہمیں یہ حکم دیا گیا
ہمارے پاس کھانا موجود ہے، ہمارے پاس پانی موجود ہے، ہم جس چیز کو کھانا چاہتے ہیں وہ چیز ہمارے پاس موجود ہے، جس قسم کا سالن ہم پکوانا چاہتے ہیں وہ قسم کا سالن پکوانے کی طاقت ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن صحابہ کا دور یاد کریں، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا حال یہ ہے کہ فرمایا ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر تشریف لائے، پوچھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کیا کھانے کی کوئی چیز موجود ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بازار کی طرف جاتے ہیں اور بازار جا کر جو ہے کہ محنت مزدوری کرتے ہیں، اور محنت مزدوری کرنے کے بعد شام میں گھر لوٹتے ہیں۔ لوٹتے وقت 3 ساعت جو ہے کہ مزدوری میں ملتی ہے، 3 ساعت جو لے کر اپنے گھر لوٹتے ہیں، اور لوٹنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ روٹی پکاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ روٹی پکاتی ہے، لیکن حالت یہ ہوتی ہے، اس دن کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود روزے سے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی خود روزے سے تھی، خود روزے کی حالت میں تھی، لیکن کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ لیکن 3 ساعت جب لے کر پہنچے، روٹیوں کو پکایا گیا، اور روٹیوں کو پکانے کے بعد جو ہے کہ ان روٹیوں کو لے کر دستر پہ بیٹھ کر ابھی کھانے والے تھے، لیکن دروازے پہ ایک فقیر آتا ہے اور فقیر آ کر کہتا ہے اے سید گھرانے والوں کوئی چیز مرحمت کر دو، کوئی چیز عطا کر دو، اللہ تمہارا بھلا کرے گا، اللہ تمہارا بھلا کرے گا، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فوراً اٹھتے ہیں اور ساری روٹیوں کو لپیٹ کر اس فقیر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر افطار جو ہے کہ صرف ایک کھجور سے اور ایک گھونٹ پانی کے ذریعے کیا جاتا ہے، کھانے کا کوئی سامان موجود نہیں۔ پھر دوسرے دن کی حالت یہی حالت ہوتی ہے، جب افطار میں کوئی چیز موجود نہیں ہے تو پھر سحری میں کوئی چیز گھر میں کیسے موجود ہوا کرتی ہے؟ سحری اسی کھجور سے جو ہے کہ سحری کر لیا گیا، اور پھر دوسرا دن روزے کی حالت میں سارا دن گزرا۔ پھر دوسرے دن بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار جاتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اور پھر مزدوری میں پھر وہی 3 سا جو ہے کہ جو ملتی ہے، اور اس جو کو لا کر گھر میں روٹی پکائی جاتی ہے، اور روٹی کو پکانے کے بعد افطار کا موقع آتا ہے، اور پھر افطار کے موقع پر جب کھانے کے لیے میاں بیوی ساتھ میں بیٹھتے ہیں، لیکن پھر ایک فقیر آ جاتا ہے دروازے پر اور آ کر کہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، اللہ تمہارا بھلا کرے گا، میں کئی دن سے بھوکا ہوں، کئی دن سے پیاسا ہوں، کوئی چیز میرے پاس موجود نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غیرت آئی، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فوراً اپنا پکایا ہوا سامان کو لے جا کر اس فقیر کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر تیسرا دن پھر اسی کھجور اور پانی کے ساتھ افطار کر لیا جاتا ہے، اور پھر تیسرے دن کی سحری بھی اسی کھجور اور پانی کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور پھر تیسرے دن بھی مزدوری کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور جب مزدوری کر کے واپس لوٹتے ہیں تو تیسرے دن کی حالت بھی یہی ہے کہ فقیر دروازے پر کھڑا ہوا ہے اور صدا دے رہا ہے اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے گھر والوں، اے سید زادو کہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، کئی دن سے جو ہے کہ کوئی چیز کھایا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس عمل کو ظاہر فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ قرآن مجید میں حضرت علی کی شان کے اندر اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور نبی کو یہ بات پہنچائی اور بتلایا اے نبی، آپ کے گھر والے ایسے ہیں کہ خود کھاتے نہیں ہیں بلکہ دوسروں کا اکرام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یسیروں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن وہ حالت تو ہماری موجود نہیں ہے۔
پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو روزے کی فضیلت معلوم ہو جائے، ایک روزے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو پھر وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش سارا سال روزوں کے اندر میں گزار دوں، سارا سال اللہ تبارک و تعالی روزے فرض کر دیں اور میں ہر دن روزوں کے ساتھ میں گزار دوں، روزوں کے ساتھ میں گزار دوں۔ دوستو بزرگوں، ایک روزے کی فضیلت ایک اور جگہ پر حضرت پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی بندہ ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے کہ فرمایا ساری زندگی نہیں بلکہ 100 سال بھی اس ایک روزے کا بدلہ پورا کرنے کے لیے ہر دن روزہ رہے، کوئی دن بیچ میں ناغا نہ ہو، کوئی دن بیچ میں ناغا نہ ہو، 100 سال مستقل روزے رہے، لیکن تب بھی رمضان کے ایک روزے کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، رمضان کی ایک روزے کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ رمضان کے روزے کی فضیلت کی کیا مقدار ہے۔ پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور کل قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور فرمایا گرمی کی حالت یہ ہوگی آج سورج کئی ہزار کلومیٹر دور ہم سے ہے لیکن تھوڑی دیر گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے، دھوپ ہم برداشت نہیں کر سکتے، گرمی کی شدت برداشت نہیں ہوتی، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا سورج سوا نیزے پر ہوگا، یعنی سوا ہاتھ دور پر سورج ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، آسمان لوہے کا ہوگا۔ اب اندازہ لگاؤ اس کی گرمی اور اس کی تپش کا عالم کیا ہوگا، اس کی گرمی اور اس کی تپش کا عالم کیا ہوگا، لوگ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں گے۔ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ پیاس کی وجہ سے زبان اس قدر لمبی باہر نکل جائے گی 18 آدمی اس کی زبان پر کھڑے ہو سکیں گے، 18 آدمی اس کی زبان پر کھڑے ہو سکیں گے۔ فرمایا کہ اس دن کی گرمی سے اگر بچنا چاہتے ہو، اس دن کی شدت سے بچنا چاہتے ہو، اس دن کی تپش سے بچنا چاہتے ہو، اس دن کے اللہ کے قہر سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو تو فرمایا کہ روزے رکھا کرو، فرمایا کہ روزے رکھا کرو، روزے رکھا کرو۔ حالت یہ ہے قیامت کا دن ہے، 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے اور لوگ گرمی میں مبتلا ہے، کوئی پسینے کے اندر گھٹنوں کے برابر ڈوبا ہوا ہے، کوئی کمر کے برابر ڈوبا ہوا ہے، کوئی جو ہے کہ سینے کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی جو ہے کہ پسینے میں غوطے لگا رہا ہے، پسینے میں تیر رہا ہے۔ کہ فرمایا پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرمایا جس کے اعمال جیسے ہوں گے اس کی کیفیت اتنی زیادہ بری ہوگی، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالت میں ایک دسترخوان لگائیں گے۔ عالم کیا ہوگا؟ اس حالت میں ایک دسترخوان لگے گا اور دسترخوان پر بہت زیادہ چیزیں لگی ہوئی ہوگی، جنت کے میوے پھل فروٹ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ دسترخوان پر لگائیں گے، اور وہ دسترخوان اللہ کے عرش کے سائے میں لگا ہوا ہوگا، اور وہ دسترخوان اللہ کے عرش کے سائے میں لگا ہوا ہوگا۔ پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر اعلان فرمائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے سامنے دنیا کی ساری چیزیں موجود تھی،
کھانا ان کے لیے حلال تھا، پانی ان کے لیے حلال تھا، ان کی بیوی ان کے لیے حلال تھی، لیکن صرف اور صرف میرے حکم کی وجہ سے، میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے، میرے حکم کو بجا لانے کے لیے انہوں نے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھا۔ کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی، اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی، روزہ رکھا۔ اللہ کی طرف سے جب اعلان ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے، جوان آئیں گے، بوڑھے آئیں گے، اور اللہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر مزے سے کھائیں گے، اللہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر مزے سے کھائیں گے، مزے سے کھائیں گے۔ جب نماز کا ثواب دینے کی باری آئے گی، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اس نے یہ نماز ادا کی، اس نے یہ نماز ادا کی، اس نماز کا بدلہ یہ ہے۔ جبرائیل کے ذریعے بدلہ لکھایا جائے گا، جبرائیل کے ذریعے ثواب دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کی باری آئے گی، زکوٰۃ کے بدلے میں جبرائیل کو حکم دیا جائے گا، ایک کے بدلے 70 لکھ دو، ایک نیکی کے بدلے 70 نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دو۔ ایک لا الہ الا اللہ کہنے پر رمضان کی برکت سے 1,00,000 لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دو۔ لیکن جب روزے کے ثواب کی باری آئے گی، روزے کے بدلے کی باری آئے گی، روزے کے ثواب کے تقسیم کی باری آئے گی، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبرائیل اب تمہاری ضرورت نہیں، بلکہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ اب اندازہ لگاؤ، جو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، سارے عالم کا رب، سارے عالم کا پالنہار، سارے عالم کا مالک، سارے عالم کا مالک یہ کہہ رہا ہے روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ اب اندازہ لگاؤ کیا ملیں گا، کیا ملیں گا، کتنا ملیں گا؟ خالی ایم ایل اے آ کر بول دے کہ بھائی فلاں دعوت کے اندر میں آؤں گا اور تمہیں تحفہ دوں گا۔ آدمی اس بات سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ بھائی وہ ایم ایل اے آئے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دے گا، اگر کوئی ایم پی آئے گا تو پھر وہ اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دے گا، کوئی سی ایم آئے گا تو پھر وہ اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دے گا، اگر پی ایم آئے گا تو پھر وہ اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دے گا، اگر پریزیڈنٹ آیا تو پھر وہ اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دے گا۔ لیکن یہ دنیا کے بادشاہوں کی کیفیت ہے، لیکن وہ دو جہاں کے مالک کی کیفیت ہے، دو جہاں کی مالک کی کیفیت ہے، جس کے قبضے میں یہ زمین، یہ آسمان، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ انسان، یہ جنات، ساری مخلوقات جس کے قبضے میں ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات جس کے قبضے میں ہے، جنت جس کے قبضے میں ہے، جنت جس کے قبضے میں ہے، یہ روزے کا بدلہ ملنے والا ہے۔ دوستو بزرگوں، کوتاہی نہ کریں، لاپرواہی نہ کریں، روزہ رکھنے میں کوتاہی نہ کریں، پیچھے نہ ہٹیں، روزہ رکھنے میں پیچھے نہ ہٹیں، روزہ رکھنا ہے، اور روزہ اس لیے رکھنا ہے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزوں سے ہمیں اس لیے روکا تاکہ غیر رمضان میں ہماری تربیت ہو جائے، ہم حرام چیزوں سے بچنے والے بن جائیں، سود سے بچنے والے بن جائیں، جھوٹ سے بچنے والے بن جائیں، غیبت سے بچنے والے بن جائیں، بہتان سے بچنے والے بن جائیں، دوسروں کا مال ناحق کھانے سے بچ جائیں، یتیموں کا مال ناحق قبضہ کرنے سے بچ جائیں، بیواؤں کا مال کھانے سے بچ جائیں، تمام حرام کاموں سے ہم غیر رمضان میں بچ جائیں۔ کسی نے پوچھا حضرت پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ بتائیے کہ جو ہے کہ میرا روزہ قبول ہوگا یہ کیسے میں اندازہ لگاؤں، میری نماز قبول ہوگی یہ میں کیسے اندازہ لگاؤں، میرا رمضان قبول ہو گیا یہ میں کیسے اندازہ لگاؤں؟ حضرت نے فرمایا اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے، اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا۔ قرآن مجید کی آیت حضرت نے پڑھی اور پڑھ کر کے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں تم نے رمضان میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، تم نے رمضان میں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کیا،
تم نے جو ہے کہ رمضان میں تمام خیر کے کام انجام دیے، دیکھو کہ رمضان کے بعد بھی کیا یہ چیزیں باقی ہے؟ رمضان کے بعد فجر کی نماز باقی ہے، تو اندازہ لگاؤ کہ گزشتہ جو رمضان تمہارا گزرا ہے یہ رمضان تمہارا قبول ہو گیا۔ گزشتہ جمعہ تمہارا قبول ہوا تو پھر گزشتہ جمعے سے یہ جمعہ پڑھنے کا موقع ملا تو اندازہ لگاؤ گزشتہ جمعہ میرا قبول ہو گیا۔ ظہر کی نماز میری قبول ہو گئی تو اندازہ عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق ملی تو پھر یہ سمجھو کہ ظہر کی نماز میری قبول ہو گئی۔ عصر کی نماز پڑھ لی، مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو سوچو کہ عصر کی نماز میری قبول ہو گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے اگر ناراض ہوتے ہیں، اگر کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی نہیں چھینتے، اس کی روزی نہیں چھینتے، اس کے مال کو نہیں چھینتے، اس کی اولاد کو نہیں چھینتے، اس کی پراپرٹی کو نہیں چھینتے، اس کے مال کو نہیں چھینتے۔ یہ فرمایا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کی زبان پہ اللہ کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں لاتے، اس کی زبان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نام نہیں لاتے۔ دوستو بزرگوں، بڑے مبارک ہیں ہم لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار موقع دے رہا ہے، بڑے خوش نصیب ہیں ہم لوگ۔ گزشتہ رمضان میں ہمارے درمیان میں بہت سارے لوگ موجود تھے، بہت سارے لوگ موجود تھے، کوئی ہمارے بازو بیٹھنے والا تھا، کوئی ہمارے سامنے بیٹھنے والا تھا، کوئی ہمارے ساتھ بیٹھنے والا تھا، لیکن یہ رمضان آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور یہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اور ہمیں یہ رمضان کا مہینہ اس لیے ملا تاکہ گزر گئی زندگی کے سارے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں، گزر گئی زندگی کے سارے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں۔ جس نے رمضان کا حق ادا کر دیا، جس نے رمضان کا حق ادا کر دیا، اس کے روزوں کا اہتمام کیا، اس کے تراویحوں کا اہتمام کیا، قرآن مجید کے پڑھنے کا اہتمام کیا، قرآن مجید کے سننے کا اہتمام کیا، اور جو ہے کہ ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، صدقہ خیرات کا اہتمام کیا، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کے نکالنے کا اہتمام کیا، غریبوں کی مدد کی، یتیموں کی مدد کی، بے سہاروں کی مدد کی، گناہ کے کام نہیں کیے، گالی گلوچ نہیں دیے، کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کی برائی نہیں کی، کسی پر بہتان نہیں لگایا۔ اگر رمضان کو رمضان کے طریقے سے گزارا، رمضان کو اللہ کا حکم سمجھ کے گزارا اور رمضان کو پورا گزارا، یعنی پورا مہینہ روزوں کا اہتمام کیا اور پورا مہینہ تراویحوں کا اہتمام کیا، یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے، اگلے اور پچھلے، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، تمام کے تمام گناہ معاف ہے، تمام کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں تراویحوں کا اہتمام بڑی کوتاہی یہ دیکھی جاتی ہے۔ اکثر مسجدوں میں 3 پارے، 5 پارے، 6 پارے سنانے کا نظم رکھا جاتا ہے، اور یہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ میری اور آپ کی ہدایت کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ میری اور آپ کی ہدایتوں کے فیصلے کا مہینہ ہے، اور میرے اور آپ کو جہنم کے راستے سے بچا کر جنت میں لے جانے والے اعمال بتلانے والے قرآن کا مہینہ ہے۔ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ تاکہ رمضان کی برکت سے رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں، جیل میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ کر انہیں پھینک دیا جاتا ہے سمندروں کی تہ میں، اس لیے تاکہ ایمان والوں کو نیکی کرنے سے کوئی چیز رکاوٹ نہ کر سکے، ایمان والوں کو نیکی کرنے سے کوئی چیز رکاوٹ نہ کر سکے، اس لیے۔ لیکن کوتاہی، لاپرواہی یہ ہے، ایک دن آدمی پڑھتا ہے لیکن دوسرے دن یہ سمجھ کر کہ نیند آ رہی ہے، کھانا زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے نیند آ رہی ہے، تھکاوٹ زیادہ ہو گئی،
جس کی وجہ سے آج تراویح میں کھڑا نہیں ہو پاتا، دوسرے دن کی تراویح چھوڑ دی۔ اب جب ظاہر سی بات ہے کہ جب دوسرے دن آدمی چھوڑ دے تو دماغ کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ بھئی تراویح کے اندر قرآن کو سنایا جا رہا ہے، اور ایک دن میں نے قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر دوسرے دن عمل کیسے کروں گا، اس کو پڑھوں گا کیسے، اس کی کمی کو پوری کروں گا کیسے؟ اب وہ اتنی کیفیت، اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہے، لہذا ایک دن چھوڑا تو پھر کنٹینیو آدمی چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تراویح سنت ہے اور پورا مہینہ پڑھنا ہے، اور قرآن مجید کا حق ہے کہ جو ہے کہ سال میں 2 مرتبہ ہر مسلمان قرآن مجید کو ختم کرے۔ اب یہ بتاؤ، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، میں سچا عاشق رسول، میں غلامان رسول، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، قرآن میرے لیے اترا تھا، قرآن میرے لیے اترا تھا، لیکن اس قرآن کو میں نے کتنے مرتبہ کھول کے دیکھا، پڑھنا تو دور کی بات، پڑھنا تو دور کی بات، کتنے مرتبہ میں نے اس قرآن کو کھول کے دیکھا۔ جب اپنے گرہبان میں جھانک کر بات ڈال دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ زمانے گزر گئے، سالوں سال گزر گئے، لیکن کبھی اس کلام کو کھول کے دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، کبھی اس قرآن کو کھول کے دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ارے تو پھر کہاں کے عاشق رسول، پھر تم کہاں سے غلامان رسول ہو سکتے ہو؟ جس نبی نے قرآن کو پڑھا، جس نبی نے رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل کو اپنا قرآن سنایا، جس نبی نے حضرت جبرائیل کے ذریعے قرآن کو سنا، جس کے پڑھنے سے لوگ کفار مکہ آ کر جمع ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت ابوبکر سے کہو کہ وہ قرآن کو آہستہ پڑھے، اگر وہ قرآن کو آواز سے پڑھتے ہیں تو ہماری نیندیں حرام ہو جاتی ہے، اور یہ قرآن کی یہ لذت ہے، اس کے سننے میں وہ مزہ آتا ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں ابوبکر کے دروازے پر کھڑی ہو کر قرآن کو سنتی ہے، قرآن کو سنتی ہے۔ وہ عظمت تھی، وہ جلال تھا۔ حضرت عمر اس انداز سے قرآن کو پڑھتے تھے کہ لوگ جو ہے کہ حضرت عمر کے قرآن کو سن کر ایمان میں داخل ہو جاتے تھے، لیکن مسجد میں امام صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں، نماز میں قرآن چل رہی ہے، لیکن مسجدوں کے اندر تراویح پڑھنے والوں کی حالت یہ ہے کہ پیچھے بیٹھ کر ہنسی مذاق کر رہے ہیں، پیچھے بیٹھ کر قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، پیچھے بیٹھ کر قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جب قرآن کی آواز آئے، جب قرآن کی آواز آئے، قرآن کو کوئی آواز سے پڑھے، آزو بازو اگر کوئی دنیاوی بات کرنے والا ہو اس کو خبردار کیا گیا اور اس کو یہ حکم دیا گیا، جب تمہارے کانوں کے اندر قرآن کی آواز آئے تمام کام کاجوں کو چھوڑ کر اس قرآن کے سننے میں مشغول ہو جاؤ، اس قرآن کے سننے میں مشغول ہو جاؤ، اس قرآن کے سننے میں مشغول ہو جاؤ۔ لیکن اکثر نوجوانوں کا حال یہ ہے، تراویح چل رہی ہے، واٹس ایپ برابر چل رہا ہے، چیٹنگ برابر چل رہی ہے، فیس بک پر برابر اپڈیٹ ڈالی جا رہی ہے، انسٹاگرام کو برابر یوز کیا جا رہا ہے۔ ارے بھئی اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا کچھ نہ کچھ احترام ہو، اللہ کے گھر میں دنیاوی باتیں نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر کوئی دنیاوی باتیں اللہ کے گھر میں کرے کہ فرمایا جس طریقے سے سوکھی لکڑی آگ میں ڈالنے سے سیکنڈ کا ٹائم نہیں لگتا جلنے کے لیے، اسی طریقے سے فرمایا کہ اس کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ دنیاوی بات کرنے سے منع کیا گیا، لیکن مسجد میں بیٹھ کے واٹس ایپ چلا رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے فیس بک دیکھ رہے ہیں، فیس بک دیکھ رہے ہیں۔ ارے بھائی رمضان میں بیوی کے پاس روزے کی حالت میں جانے سے منع کیا گیا، تو مطلب یہ نہیں ہے کہ حلال چیز کو چھوڑ کر تم حرام چیز کو دیکھو، مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیوی تو حلال ہے تمہارے لیے، لیکن تم حلال چیز کو چھوڑ کر غیروں کی عورتوں کو دیکھو۔ لیکن نہیں دوستو بزرگوں، جو چیز حرام ہے وہ چیز حرام ہے، چاہے وہ مسجد کے اندر ہو مسجد کے باہر ہو، لیکن گناہ میں فرق ہے۔ مسجد کے باہر گناہ کرو گے ایک گناہ لکھا جائے گا، مسجد کے باہر غیر رمضان میں گناہ کرو گے ایک کے 70 گناہ لکھے جائیں گے،
70 گناہ لکھا، اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اس نے 1 گناہ نہیں 70 گناہ کیے لکھا جائے گا۔ لیکن اگر وہی گناہ مسجد میں آ کر کرے، اگر وہی گناہ مسجد میں آ کر کرے، 1 نہیں 70 نہیں بلکہ 700 نہیں بلکہ 7 لاکھ کے اوپر تک وہ گناہ کو بڑھا دیا جاتا ہے، وہ گناہ کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ ارے بھائی کر رہے کتنے نیکیاں اپن کر رہے کتنے نیکیاں، نماز بھی کاہلی سستی کے ساتھ، کوئی سنت پڑھا تو پڑھ لیا، کوئی فرض پڑھا تو پڑھ لیا، کوئی تراویح پڑھ لیا تو پڑھ لیا۔ اب یہ تراویحاں، یہ نمازیں، یہ روزے ہمارے قبول ہوگے کہ نہیں ہوں گے اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ کرتے ہوئے ڈرنے کا حکم دیا گیا، کرتے ہوئے ڈرنے کا حکم دیا گیا، کرتے ہوئے ڈرنے کا حکم دیا گیا، لیکن ہم کر رہے تھوڑا اور احسان جتلا رہے۔ کیا میں روزہ نہیں رکھا؟ کیا اتنا نہیں کر سکتا ہوں مسجد میں بیٹھ کے؟ اللہ پہ احسان جتلا رہے۔ اگر اللہ احسان جتلانے پر آ جائے، بدن کے کپڑے بھی ہمارے موجود نہیں ہوں گے دوستو بزرگوں۔ اللہ اگر احسان جتلانے پر آ جائے، میرے بندے تو گناہ کرتا کیسے ہے؟ تو گناہ کرتا کیوں ہے؟ تو گناہ کرا کیوں؟ اگر یہ پوچھے ہمارے پاس سوال نہیں رہے گا، ہمارے پاس جواب نہیں رہے گا، ہمارے پاس کوئی بات نہیں رہے گی، کوئی بات نہیں رہے گی۔ تو دوستو بزرگوں اہتمام کریں اس چیز کا، اہتمام کریں اس چیز کا، گناہوں سے بچنے کا۔ اگر کوئی ہمارے بازو بیٹھ کر لاپرواہی کرے تو فوراً اس کو تنبیہ کر دیں کہ بھئی اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا احترام کرو، اللہ کے گھر کا احترام کرو۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتلایا گیا کہ رمضان کا مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ہے۔ ہمدردی کے معنی یہ آتے ہیں کہ جو ہے کہ تمہیں بھوکا اس لیے رکھا گیا تاکہ کھانے کی اہمیت معلوم ہو، تمہیں بھوکا اس لیے رکھا گیا، تمہیں روزے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ کھانے کی اہمیت معلوم ہو۔ آج حالت ہم مسلمانوں کی یہ ہو گئی، نہ کھانے کی اہمیت معلوم ہے نہ پانی کی اہمیت معلوم ہے۔ اگر کھانے کی اہمیت معلوم ہوتی تو پھر فنکشن ہالوں کے اندر جو ہے کہ ٹنوں کی مقدار میں کھانے کو ویسٹ نہیں کیا جاتا۔ اگر پانی کی اہمیت معلوم ہوتی تو پھر ایک ایک قطرے کو دیکھ دیکھ کر استعمال کیا جاتا۔ آج بھی وہ علاقے موجود ہیں جہاں پر پانی نہیں پہنچا ہے، آج بھی وہ علاقے موجود ہیں جہاں پر کرنٹ نہیں پہنچا ہے، وہ علاقے موجود ہیں۔ اور روزے کے ذریعے بتلایا جاتا ہے کہ کھانے کی اہمیت معلوم ہو تاکہ ان غریبوں کا خیال آ جائے جو فٹ پاتھوں پر زندگیوں کو گزارتے ہیں، بیواؤں کا حال معلوم ہو کہ جن کے گھر میں کوئی پرسان حال نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی لا کر دینے والا نہیں، کوئی کما کر لانے والا نہیں، ان کی حالت معلوم ہو جائے۔ تم ہزاروں روپیے کماتے ہیں لیکن ہزاروں روپیے کمانے کے بعد بھی جب مہینے بھر میں حساب دیکھا جاتا ہے تو اور 10 15 20 ہزار 50 ہزار روپے قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ لیکن اس غریب کا گھر کیسے چل رہا ہوگا جو 4-5 ہزار میں زندگی کو گزار رہا ہے؟ اس محنت مزدوری کرنے والے کا گھر کیسے چل رہا ہوگا کہ جو ہے کہ 2-4 ہزار کے اندر اپنے گھر کو گزار رہا ہے؟ بیوی بچوں کو کیا کھلا رہا ہوگا؟ کیسے جو ہے کہ سحر اور افطار کا انتظام کر رہا ہوگا؟ غریبوں کی ہمدردی کا حکم دیا گیا، غریبوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ حکم دیا گیا کہ جب سحر کرو تو 2-4 غریبوں کو اپنے دسترخوان میں شامل کر لیا کرو، افطار کا انتظام کرو تو اپنے ساتھ غریبوں کو شامل کر لیا کرو، اپنے ساتھ غریبوں کو شامل کر لیا کرو۔ لیکن آج کل افطار پارٹیاں ایسی ہو گئی جس میں صرف امیروں کو بلایا جاتا ہے، غریبوں کا کوئی خیال نہیں، غریبوں کا کوئی خیال نہیں، غریبوں کا کوئی خیال نہیں۔ ارے اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ یہ مال ہمیں اس لیے دیے ہیں تاکہ اس مال کے ذریعے ہم غریبوں کی، یتیموں کی، اسیروں کی، بے سہاروں کی، بیواؤں کی اور طلاق شدہ عورتوں کی ہم مدد کر سکیں۔ بہت سارے ایسے ہیں، بہت سارے گھرانے ایسے بھی ملتے ہیں جن گھرانوں میں کثیر الاولاد ہیں، بچے زیادہ ہیں، اور خاص کر کے ہم مسلمانوں میں بچے زیادہ رہتے ہیں۔
اب جب ایک بچہ ہے، بہت سارے گھر ایسے بھی ملیں گے جہاں پر ایک بچہ ہے، لیکن ایک بچے کی اسکول کی فیس بنتے بنتے آدمی اتنا تھک جاتا ہے، سال کے ختم ہونے سے پہلے اگر آخری اسکول کا ٹرم فیس نہ بن سکے، نہ بننے کا موقع ہو، تو اس موقع پر تانے دیتا ہے کہ ارے بھائی ایک بچہ، ایک بچے کی فیس نہیں بن سک رہا ہوں بھائی، حالانکہ لاکھوں روپے کما رہا ہے، لاکھوں روپے کما رہا ہے، لاکھوں روپے کی پراپرٹی موجود ہے، لیکن ایک بچے کی فیس نہیں بن سک رہا ہے۔ لیکن ان غریبوں کا حال کیسا ہوگا جو 8-8 10-10 بچوں کو 2 ٹائم کا 3 ٹائم کا کھانا کھلا کر اور جو ہے کہ تمام اپنی ضروریات کو موٹا دھاٹا جیسے ملے، سوکھی گرم جیسے بھی ملے وہ کھا کر استعمال کر کے جو ہے کہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو وسیع کرو، اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، تاکہ ان کثیر الاولاد کے یہاں بھی جو ہے کہ کچھ نہ کچھ روزی پہنچ جائے۔ صدقہ خیرات نکالو، زکوٰۃ نکالو اپنے مالوں کی حساب کرتے ہوئے۔ آئندہ جمعے یا پھر اس کے بعد کے جمعے انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے اپنے مالوں کی جتنا ہو سکے ہم صدقہ خیرات کرنے کا اہتمام کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ مہینے کے اندر صبر اس لیے کہا گیا کہ آدمی روزے کی حالت میں رہتا ہے، شدید گرمی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ایک بے چینی اس کے ذہن و دماغ میں چل رہی ہوتی ہے، غصہ اسے جلدی آتا ہے اور وہ غصے میں اپنے غصے کو کسی نہ کسی پر اپنے غصے کو نکالتا ہے۔ کبھی اپنے بچوں پر نکالا تو کبھی اوروں کے بچوں پر اپنے غصے کو نکالا، کبھی اپنی بیوی پر اپنے غصے کو نکالا تو کبھی اوروں کے اوپر اپنے غصے کو نکالا۔ تو یہ حکم دیا گیا کہ رمضان کے مہینے کے اندر صبر کریں۔ اور تراویح کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ سب سے بڑا صبر ہمارا تراویح کے موقع پر ہوتا ہے، اس لیے کہ دن بھر محنت مزدوری کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور صبح سے بھوک کی حالت میں رہتے ہیں، اور جیسے ہی افطار کرتے ہیں کھانے کی کوئی چیز پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے تو جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے نیند کا تقاضا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے نیند آتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جسم تھکا ماندہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں حکم دیا گیا کہ صبر کریں، صبر کرتے ہوئے اپنے دل کو یہ سمجھائیں ابھی صرف 4 رکعت ہوئے، صرف 16 رکعت باقی ہے، پھر اور 4 رکعت کے بعد اپنے دل کو یہ سمجھائیں 8 رکعت ہو گئے، 2 پارے تراویح میں ختم ہو گئے، صرف 1 پارہ باقی ہے، اب 12 رکعت باقی ہے، صرف 12 رکعت 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم اپنے دل کی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے دل کی فکر نہیں کریں گے، اپنے نفس کو اپنے قابو کے اندر نہیں کریں گے تو پھر یہی نفس ہمیں جہنم کے اندر پہنچائے گا۔ ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، ہر چیز کی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے بھی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے بھی ٹریننگ کرنی پڑتی ہے۔ نفس کہہ رہا ہے ابھی سو جاؤ، ابھی نماز کے لیے وقت ہے، آدمی سحری کر لے، سحری کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے جب آدھی رات کو اٹھ کر آدمی کھانا کھائے گا ظاہر سی بات ہے کہ اس کو پھر نیند بھی آئے گی، اور سحری کرنے کے بعد نفس دل کے اندر یہ بات ڈالتا ہے ارے ابھی آدھا گھنٹہ باقی، ایک نیند مار کے اٹھ جائیں گے، لیکن نیند کی چکر ایسی ہوتی ہے فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، تہجد کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تہجد کے موقع پر اللہ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی روزی کا مارا، ہے کوئی در در کا بھٹکا ہوا، ہے کوئی پریشانیوں میں مبتلا، ہے کوئی قرضوں میں مبتلا، ہے کوئی بچوں کی وجہ سے پریشان، ہے کوئی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان، دعا کر لے، ہم اس کی دعا کو قبول کریں گے، ہم اس کی اولاد کو نیک بنائیں گے، ہم اس کی اولاد کو صالح بنائیں گے، ہم اس کی اولاد کو دیندار بنائیں گے، دین پر چلنے والا بنائیں گے، اس کی پریشانیوں کو ختم کریں گے، اس کے قرضوں کی غیب صدائیگی کے اسباب مہیا کریں گے، اس کی بیماریوں کو دور کریں گے۔ لیکن بے فکر، تہجد نہیں، فجر نہیں، اب جب ظاہر سی بات ہے کہ فجر نہیں پڑے حالانکہ روزے کی حالت میں ہے تو حضرت پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنی کتاب کے اندر حضرت لکھتے ہیں کہ فرمایا اگر کوئی چاہے نیک کام 1000 کر لے،
نیک کام 1000 کر لے، غریبوں کی مدد بھی کر لیا، یتیموں کو کھانا بھی کھلا دیا، بھوکوں کو جو ہے کہ کھانا بھی کھلا دیا، ننگوں کو کپڑے بھی پہنا دیا، روزہ بھی رکھ لیا، صدقہ خیرات بھی نکال دیا، غریبوں کی مدد بھی کر دی، بہت سارے کام کر لیا، لیکن فرمایا اگر زندگی میں نماز نہیں تو پھر اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ زندگی میں نماز نہیں تو پھر اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ رمضان کا مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ اس طریقے سے ہر ایک کے کاروبار کا سیزن ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہم مسلمانوں کے لیے، ہم ایمان والوں کی یہ رمضان کا سیزن ہے۔ یہ رمضان ہمارے لیے ایک سیزن ہے، اور وہ سیزن کیسے ہے؟ گزشتہ سارے گناہ ہمارے معاف ہو رہے ہیں۔ اب گریبان میں جا کر دیکھو کیسے کیسے گناہ ہم نے کیے ہوں گے، کون سا گناہ ہوگا جو ہم اپنے ماں باپ سے چھپا کر کیے ہوں گے، اپنے ماں باپ سے چھپا کر کیے ہوں گے۔ بعض گناہ تو ایسے ہوں گے جہاں پر اللہ کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا، اللہ کا خیال بھی نہیں آیا ہوگا، راتوں کے اندھیرے میں کیے ہوں گے، دن کے اجالوں میں کیے ہوں گے، اور درختوں کے سائے میں کیے ہوں گے، جہاں پر بھی کیے ہوں گے گناہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے وہ گناہ کو ہمارے معاف کر رہا ہے۔ ہماری یہ جد و جہد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ ہماری تھوڑی سی تکلیف، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنے رحیم و کریم ہیں کہ جو فرمایا اگر کوئی تھوڑی سی پریشانی آ جائے، تھوڑی سی پریشانی کا مطلب اگر کوئی چابی، گاڑی کی جو چابی ہوتی ہے نا، چابی ہمیشہ ایک جگہ رکھتا تھا، ایک جگہ رکھنے کی جگہ تھی، لیکن اس جگہ رکھنا بھول گیا، کہیں اور رکھ دیا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے وہ پریشان ہوا، ارے میں چابی کہاں رکھ دیا بول کے ڈھونڈنے لگا، وہ تھوڑی دیر کی پریشانی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حالانکہ کوئی نیک کام نہیں ہے، حالانکہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، کوئی خیر کا کام نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی پریشانی پر اللہ پاک گناہوں کے معاف کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو پھر 13 گھنٹے 14 گھنٹے روزے کی حالت میں، بھوک کی حالت میں رہے تو پھر گناہ ہمارے معاف نہیں ہوں گے؟ 2 گھنٹے تراویح میں کھڑے رہے، کیا گناہ ہمارے معاف نہیں ہوں گے؟ جہنم کی جو آگ ہمارے اوپر لگی ہے، کیا وہ آگ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بجھائیں گے؟ جہنم کی سختی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے نہیں بجھائیں گے؟ بجھائیں گے، ممکن ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، روزوں کا اہتمام کرنے والا بنائے، تراویحوں کا اہتمام کرنے والا بنائے، اور بڑے ذوق اور بڑے شوق کے ساتھ، بڑی محنتوں کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ ہر نیک کام کو نیکی سمجھ کر اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسا نہیں کہ بوجھ سمجھ کر کر رہے، تو پھر بوجھ سمجھ کر کریں گے تو پھر کوئی عمل ہمارا قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد